اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فطر فی هذا الشہر مومنا صائما باواز بلندر صلوات۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں اس بابرکت مہینے کو درک کرنا نصیب فرمایا، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی تمام تر فیوزات سے مستفید ہونے کی قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا اس درس کا عنوان موضوع سخن گفتگو ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کا ثواب، اس کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک و طاہر رسول کہ یہ وہ نبی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بغیر کلام نہیں کرتا، کہ جس کے لیے خداوند متعال اپنے کلام میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا وہ نبی ہے جو میری اجازت کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک رمضان میں کسی شخص کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک مجمع میں سلمان فارسی بھی موجود تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اٹھ کے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں یہ تو بتا دے کہ اگر کوئی بندہ یہ طاقت، یہ استطاعت، یہ قدرت نہیں رکھتا کہ کسی شخص کو روزہ افطار کروا سکے تو وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے سلمان فارسی اگر تم کھانے پہ قدرت نہیں رکھتے تو کم سے کم ایک کھجور، اگر کھجور کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو آدھی کھجور بھی اگر کسی کو تم افطار کرواؤ تو پھر بھی تمہیں وہی ثواب درک ہوگا جو کسی نے پورا روزہ افطار کروایا ہو۔ اور وہ ثواب کیا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا علی اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کروائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس نے گویا 30 غلام آزاد کروا دیے۔ فقط روزہ افطار کروانے کی یہ فضیلت ہے، اور میں نے مقدار بتا دی کہ کتنی مقدار تو آپ روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلوات پڑھ دیجیے عالم ان کی ذات پر، سے منسوب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے اگلے سال تک، اس سال سے اگلے سال تک آنے والے تمام جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ حدیث یہاں تک نہیں رکتی، پھر یہ حدیث آگے بڑھتی ہے کہ اس شخص کا کہ جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس مومن کو جس نے روزہ افطار کروایا ہے کسی شخص کو، اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور عجیب روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کی اتنے فضائل ہیں۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، ہمارے پاس روزہ افطار کرواتے ہیں، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مثلا
ایک 50,000 روزے افطار کرنے والے کے لیے خرچ کر دیے، دوسرا کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ خرچ کروں۔ یہ ہمارے پاس ایک کمپٹیشن چلتا رہتا ہے ریاکاری کی بنیاد پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جب کسی کو روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس خلوص کی بہت سارے فیوزات اور برکات ہیں۔ یہ جو خلوص ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اور جب یہ روزے دار کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو روزہ افطار کروایا تو جو روزہ افطار کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کا کچھ کھا لیا تو سارا ثواب اس کے پاس چلا جائے گا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ثواب باقی رکھتا ہے اس کا، اور جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کا ثواب باقی ہوتا ہے، اور جو روزہ کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے کسی کے پاس آ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس نے افطار کیا روزہ۔ اور یہ روایت پھر آگے چلتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اور عجیب روایت ہے کہ وہ روزہ افطار کرنے کے بعد جو اس میں وہ توانائی آتی ہے، جو اس میں وہ طاقت آتی ہے، جو اس میں قدرت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت، اس کی توانائی کو جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کے ثواب میں شمار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، جیسے کسی نے کسی کو روزہ افطار کروایا، روزہ افطار کروانے کے بعد جو اس بندے میں طاقت آئے گی، مثلا اس نے کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد اگر وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے دعا میں برابر کا شریک ہوگا جس نے روزہ افطار کروایا۔ اگر وہ زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی زیارت میں وہ جس نے روزہ افطار کرایا وہ برابر کا شریک ہوگا۔ اگر وہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو صدقے میں برابر کا شمار ہوگا۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں وہ برابر کا شریک ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ درس اہل بیت علیہ السلام ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کو اپنے پاس بلائیں تاکہ وہ ہمارے پاس روزہ آ کر افطار کریں۔ اور یہ روزہ افطار کروانا فقط ایک معمولی بات نہیں ہے۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک صلوات پڑھیے عالم ان کی ذات پر۔ اصحاب کا مجمع تھا، امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا نے اصحاب سے سوال کیا، اے میرے اصحاب، کیا آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو؟ تو کہا کہ ہم نہیں رکھتے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے سوال کیا کہ 10 تو نہیں، آیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو 9 غلاموں کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ کہا نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا کہ آیا کوئی ایسا بندہ ہے جو 2 غلاموں کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ کہا نہیں۔ پھر کہا کہ کوئی 1 غلام کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ کہا کہ جب رسول اللہ ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم 1 غلام آزاد کریں یا 2 غلام آزاد کریں یا 10 غلام آزاد کریں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے گویا 1 غلام کو آزاد کیا۔ اگر دوسرا روزہ افطار کرواتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے 2 غلاموں کو آزاد کیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایک ساتھ کسی جماعت کو دعوت دیتا ہے جس میں 10 ہوں یا 15 ہوں تو مولا فرماتے ہیں کہ گویا اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے کہ جو اس رسول خدا نے فرمایا من فطر فی ھذا الشہر، کہ جو اس شہر میں، اس ماہ مبارک رمضان میں کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا اس کا روزہ افطار کروانا ایسے ہے جیسے اس نے 1 غلام آزاد کیا۔ یہ جو برکات، جو فیوزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کی ہیں، یہ اس مہینے کی برکت سے ہیں۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال ہمارے قائم عالم محمد امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور عطا فرمائے، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد۔